اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل یعنی ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے تجارت کرو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالی تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے، اور جو کوئی یہ سرکشی اور ظلم کرے گا تو اس کو عنقریب آگ میں داخل کیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل یعنی ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل یعنی ناجائز طریقے سے کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ہر وہ ذریعہ آمدنی جو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے وہ باطل میں شمار ہوگا۔ اس میں چوری، ڈکیتی، خیانت، سود، رشوت، دھوکہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ بیوع فاسدہ یعنی وہ خرید و فروخت جس سے شریعت نے منع فرما دیا ہے، وہ بھی باطل میں شمار ہے۔ جن اشیاء کی تجارت مثلا شراب، مردار، تصاویر، مجسمے وغیرہ کی ممانعت آئی ہے، ان کے ذریعے مال کا حصول بھی ناجائز ہے، باطل ہے۔ اسی طرح گانا بجانا، آلات لہو و لعب، جو جوا جیسی خرافات بھی امور باطلہ میں آتی ہیں۔ بعض اوقات کسی کا حق وراثت غصب کر لیا جاتا ہے، شراکتی کاروبار میں ایک دوسرے کے حق میں خیانت ہو جاتی ہے، یہ سب ذرائع باطلہ ہیں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا یا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح خود اپنا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرنا درست نہیں۔ اگر اپنا مال بھی کھیل تماشے، لہو و لعب یا رسومات باطلہ کی نظر کر دیا تو ناجائز ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے بھی باطل مال میں شامل کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں، اور نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا، جس پر پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 61 نازل ہوئی۔
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا پھر اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا، اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ پاؤ۔ ناظرین، الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے تجارت کرو، یعنی اگر جائز تجارت ہو تو ایک کا مال دوسرے کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ جائز تجارت سے مراد بیع ہے۔ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی مال کا مال سے باہمی رضامندی کے ساتھ، مال کا بدلہ مال سے باہمی رضامندی کے ساتھ، خواہ وہ زبانی الفاظ سے ہو یا بغیر الفاظ ادا کیے، صرف لین دین سے۔ اور اجارتن کا مطلب ہے مال کے عوض مقررہ منافع لینا۔ ایک کا مال دوسرے کے لیے حلال ہونے کے اور بھی طریقے ہیں، جیسا کہ ہبہ، میراث، اجارہ وغیرہ۔ پھر خصوصیت کے ساتھ صرف تجارت کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ عموماً روزمرہ تجارت ہی سے ایک کا مال دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، اور تجارت ہی حصول مال کا سب سے پاکیزہ ذریعہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجر میں اگر 4 باتیں ہوں تو اس کی کمائی پاک ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خریدتے وقت بیع کی برائی نہ کرے، یعنی اس مال کی برائی نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیچتے وقت بیع کی تعریف نہ کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بیع میں فریب سے کام نہ لے، اور چوتھی بات دوران خرید و فروخت قسمیں نہ کھائے۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر ہی فاجر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال نہیں کیا؟ فرمایا، کیوں نہیں، لیکن تاجر بیچتے وقت قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو جھوٹی کرتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں کو قیامت والے دن بدکاروں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا، سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہوں اور نیکی کرتے ہوں اور بیع کے وقت سچ بولتے ہوں۔
حضرت ابو سعید خدری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر کے اور ناجائز طریقے سے اپنا باہمی مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ایک قسم کی خودکشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے واضح احکام کی خلاف ورزی کر کے انسان اپنے آپ کو ان سزاؤں کا مستحق بنا لیتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس میں تمہارے لیے رحمت ہے۔ جس طرح مال میں ناجائز تصرف حرام ہے، اسی طرح جان میں ناجائز تصرف بھی حرام ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ ذات السلاسل، یہ ذات السلاسل ایک جگہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب وہاں مجھے بھیجا تو ایک سخت رات مجھے اطلاع ہو گیا اور مجھے نہانے سے جان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی، اور جب ہم واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، تم نے جنابت کی حالت میں ہی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت سردی میں اطلاع ہو گیا تھا، مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد آ گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے میں نے تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور کچھ نہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کی چیز سے قتل کر لیا وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو لوہے سے قتل کرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں زہر کھاتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں سے کسی کو زخم لگ گیا، اس نے چھری پکڑی اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا، جس سے خون بند نہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے اس بندے نے اپنے طور پر جلدی کی ہے، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی یہ سرکشی اور ظلم کرے گا تو اس کو عنقریب آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آسان کام ہے۔ جو شخص کسی کے مال و جان میں ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ناجائز تصرف کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور وہ سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اگر وہ اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح سزا سے بچ بھی گیا تو جہنم میں اس کے لیے ابدی سزا بہرحال اس کے انتظار میں ہوگی، اور دوزخ میں سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے سزا سے بچ جائیں گے۔ جرم کی سزا ہر حال میں ملے گی، بلکہ اگر کسی شخص سے غلطی سے بھی قتل ہو گیا تو اس کے لیے بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، توبہ کرنا ہوگی اور خون بہا ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناجائز کاموں سے بچائے،
ایسے جرائم سے بچائے جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں اور جن کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔